کا نام علم ہے. اللہ نے نبی کو علم بنا کر اتارا ہے. انہیں علم کو نہیں سمجھا اس لیے بولا عالم نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ارے میں نے کہا جاہلو, نبی کو کہتے ہو علم غیب نہیں ہے. میں پوچھا جنت ہے؟ بولے جی ہاں ہے نا مول صاحب, اس کے اوپر تو ہماری دکان چل رہی پوری. تو میں پوچھا کون بولے جنت ہے, دیکھ کیا ہے, ذرا بولو نا جی بھائی, دیکھ کیا ہے. نہیں نہیں مول صاحب قرآن میں ہے نا جنت کا ذکر. اوفو اتنا بڑا. اچھا میں بولا چل قرآن میں جنت کا ذکر تو ہے, جنت کے دروازے کتنے؟ بولے 8. بولا یہ کہا ہے قرآن میں؟ جنت کے 8 دروازے قرآن میں ذکر ہے نہیں. جنت کے 100 درجات ہیں, یہ قرآن میں ذکر ہے نہیں ہے. جنت میں حورین بھی ہے, رضوان بھی ہے, اچھے بھی ہے, بڑے شاندار ہیں, عظمت والے ہیں, نور والے ہیں, یہ جنت میں ذکر ہے نہیں ہے. جنت کی اینٹیں کس شان سے بنی ہے, دروازہ کس انداز سے بنا ہے, یہ جنت کا ذکر قرآن میں ہے؟ بولے نہیں ہے. پھر تیکو کیسا معلوم؟ سنا سنا کے لوگوں کو حوالہ بنا کے کام پہ سے نکال کے جماعت میں لے کے جا رہا, تیکو کیسا معلوم؟ غور کرو. جنت بولے تو قرآن میں ہے, بولا جنت کی حلیہ قرآن میں تو نہیں ہے. تجھے کیسا معلوم؟ امیر صاحب بولے, بہت بدماش ہے نہیں. امیر صاحب بولے امیر صاحب کو کیسا معلوم؟ فلاں عالم صاحب بولے عالم صاحب کو کیسا معلوم؟ امام بخاری نے بولے امام بخاری کو کیسا معلوم؟ حضرت ابو بکر روایت کے, ان کو کیسا معلوم؟ نبی بولے پہلے بول دیتا تو قصہ ختم تھا نا, اتنا گھما کے کہیں کو لایا. نبی بولے اب سن, نبی جو بولے, نبی جو بولے سب بولے, سن کے بولے, نبی سن کے نہیں اپنے علم غیب سے بولے. ابھی نے بولا نہیں نہیں مولانا علم غیب کہاں ہے, نبی معراج کو گئے تھے, نہیں دیکھ کیا ہے. میں بولا ابا کل تک خواب میں ہوئی بول رہا تھا, آج نرلی مت ہے تو دیکھ کیا ہے بولتا. بہت چالو ہے میرے بھائی ان لوگ. ہاں نہیں معراج کو گئے تھے سرکار, دیکھ کے آ کے بولے. میں بولا سن, تو بہت بدماش ہے, انتہائی شریر ہے. جنت کے بارے میں تو معراج کو گئے, دیکھ کے آ کے بولے قیامت ہو گئی, قیامت میں میزان ہوں گا نا مولانا. میں بولا وہ کیسا معلوم؟ اب قیامت بھی دیکھے تو نہیں بول سکتا معراج میں. پچھلا بولے تو بولا دیکھ کیا ہے. ارے میرا نبی کا علم غیب صرف پچھلا ہی نہیں جانتا, میرے نبی کے علم غیب کے صدقے جاؤں آگے کیا ہونے والا ہے میرا مصطفیٰ تو وہ بھی جانتا ہے. محشر میں کیا ہوگا میرا نبی جان رہا ہے, حوض کوثر کا ہوگا میرا نبی جانتا ہے, کون کہاں ہوگا میرا نبی جانتا ہے, جنتی جنت میں جائیں گے میرا نبی جانتا ہے, دوزخی دوزخ میں سے جائیں گے میرا نبی کن کن کو شفاعت کر کے نکالے گا میرا نبی تو وہ بھی جانتا ہے. میں دنیا وہابیت کو آج ممبئی کی دھرتی سے ایک چیلنج اور کرنا چاہتا ہوں. اے بدعقیدہ وہابیو, خدا کی قسم اگر تمہارے پاس کوئی ایک دلیل ہے تو لاؤ, میرے نبی کو میرے ساتھ چھوڑ دو, میرے نبی کی بات نہیں لینا, میرے نبی کی باتوں کو ہٹا دے. اب لے کیا, تیرے پاس جنت ہونے کی کیا دلیل ہے, تیرے پاس آخرت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی سے نہیں لینا. نبی بولے نہیں بولنا. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, ان کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے تھے, نبی کی بات کو چھوڑ کے لا کے بتا دے. بتا سکتا میرے بھائی؟ سوپ نبی سے لیتے, پھر نعوذ باللہ نبی کی عظمت کا انکار کرتے. بڑے عجیب لوگ ہیں میرے بھائیوں. ان کے مکر و فریب کو سمجھو, ان کی شرارتوں کو سمجھو. دیکھو سعودی عرب میں ہم جب گئے سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی جالی کی طرف ایسا ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے دب سے, متوا آتا پلٹا دیتا, متوا آتا پلٹا دیتا. کیا ہوا رے بھائی, کئی کو پلٹا دیا؟ حرام. اوہو کیا حرام رے بھائی؟ شراب پیو. اب تک سنے تھے شراب حرام بول کے, چوری حرام. دعا کر رہے رے بڑے بھائی, حرام. ارے کیا حرام رے؟
نبی کی طرف چہرہ نہیں، قبلہ قبلہ. ارے بولا دیوانے تے کو معلوم نہیں ہے یہ وہ قبلے کا بھی قبلہ ہے. جاہل تو سمجھا ہی نہیں ہے، کعبے کا کعبہ ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، قبلہ. تو میں اس کو بازو لے کے جا کے پوچھاتے کوئی اتنی الرجی کہیں کو ہے رے بھائی؟ تو کیا بولتا معلوم؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھانا شرک. پوائنٹ نوٹ کرو، کیا بول رہا سنو، کیا بول رہا غور سے سنو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھانا شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مانگنا شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے چہرہ کرنا شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ فاتحہ پڑھنا شرک. پورے شرک بول دیا. میں بھی بہت ہوشیار تھا، وہاں ہر نماز میں جنازہ آتا. ابھی نے متوا نماز جنازہ پڑھ رہا، پہلی صف میں ڈولے کے سامنے ٹھہرے ہوا ہے. نماز ختم ہوتی کہ میں جا کے پکڑ لیا، تو سب سے بڑا مشرک ہو گئے. ابھی تو بولا نا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے چہرہ کرنا شرک ہے، مردوں سے مانگنا شرک ہے، مردوں کے سامنے ٹھہرنا شرک ہے. یہ جو ملخب ڈولے میں لیٹا ہے کون ہے؟ زندہ ہے مردہ ہے؟ تو پھر مردے کے سامنے تو ٹھہرا نہیں ٹھہرا؟ ہم درگاہ کو جا کے ٹھہرے تو شرک بول رہا بھائی. جنازے میں جو لیٹا ہے وہ کون ہے؟ ذرا زور سے بولو نا جی، اور ذرا زور سے، اور ذرا زور سے. جنازے میں لیٹنے والا مردہ، مردے کے سامنے نہیں ٹھہرا نہیں ٹھہرا. اور اللہ کا قانون بھی اتنا پیارا ہے، ممبئی میں بھی ایسی ہوں گا. یہ خدا کی قدرت ہے. بولے میرے ولیوں کی مزار پہ نہیں جاتا، بولے اس کے سامنے مزار بنا کے لا کے رکھ دو. بولے اللہ تعالیٰ ڈولا دیکھو گول ہے یوں مزار کے جیسا. وہاں درگاہ میں چادر نہیں چڑھاتا ہوں، بولتا ڈولے پہ چادر لٹا کے لے کے آ رہی. اللہ بولے وہاں چادر نہیں چڑھاتا، یہاں چڑھا لے. یہاں چادر چڑھا کر پوری مزار بنا کے لا کے رکھ رہے. ابھی نے نماز پڑھا رہا تو میں پوچھا، میں تو نبی کے سامنے ولی کے سامنے فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو نے کہا فاتحہ پڑھنا شرک ہے، تو نے کہا سامنے ٹھہرنا شرک ہے. مگر خدا کا قانون دیکھ، اللہ تیرے کو مردے کے سامنے کھڑا کر کے فاتحہ ہی نہیں، پوری نماز پڑھا رہا ہے. فاتحہ بڑی نماز بڑی. ارے تحلل کو بولو، میرے کو ہیبت ہوتی. اور ذرا زور سے. نماز بڑی ہے، فاتحہ تو نفل عمل ہے، نماز فرض ہے. ارے مردے کو سامنے رکھ کر جب نماز پڑھنے سے شرک نہیں ہوتا تو فاتحہ پڑھنے سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تیرا عقیدہ ہے کہ درگاہ میں کوئی مردہ لیتا ہے. ورنہ ہم سے پوچھ، ہم جاتے ہیں تو ہمارے غوث اعظم ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے غریب نواز ہم کو دیکھ رہے ہیں، بندہ نواز ہم کو دیکھ رہے ہیں، اولیاء اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، حضرت مخدوم ماہی ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضرت حاجی علی بابا ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہم مزار پہ کھڑتے ہیں، جس ولی کے پاس جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے. اللہ کا ولی بقید حیات ہوش و حواس کے ساتھ اپنی خبروں میں لیٹا ہوا ہے. دوستو، ہم نماز پڑھے تو فاتحہ پڑھے تو شرک ہوگا، نماز پڑھے تو جائز. کتنا بڑا بھیانک ڈپلیکیٹ ہے دیکھے. اچھا ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے، ولی کے وسیلے سے فلاں کام بنا دے، فلاں بڑا شرک. انہیں کیا کر رہا؟ نماز جنازہ میں کھڑ کے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. میں بولا قرآن پڑھ رہا نہیں، دعا کر رہا ہوں. ہاں ہم دعا کرے تو شرک ہو گئے، تو دعا کرا تو مسلمان ہو جاتا. جنازے میں دعا ہو رہی نہیں ہو رہی بولو؟ خالی میت کے واسطے ہو رہی؟ سب کے لیے، میت کے واسطے بھی ہے، امام صاحب کے واسطے، مولانا صاحب کے واسطے، پیچھے کھڑے سو پورے لوگوں کے واسطے. ارے سب کے لیے. جب نماز جنازہ میں دعا جائز ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، وہی دعا علی کی بارگاہ میں کی جائے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، مسائل کو سمجھو. اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام اسلام ہے، فہم و فراست کا نام اسلام ہے. اب ذرا اور آگے آؤ. ایک مولانا بہت غصے میں تھے، بہت غصے میں تھے.
11वीं शरीफ का महीना चल रहा था, जुम्मे के दिन 11वीं के तारीख के करीब बोल दिए खबरों में सब मुर्दा है, कोई भी जिंदा नहीं है, सब मुर्दा है बोले। इत्तेफाक से एक शरीफ शराबी था, शरीफ शराबी, पहचानते? नहीं मिलेंगे आप लोग, आज मैं बताता हूं। उन्हें क्या करता, दिन में इनशर्ट उनशर्ट डाल के टाई लगा के अच्छा कारोबार को जाता, रात में आते वक्त पूरे लोग सो गए, बाद 11 बजे रात को पी के आता, सब लोग सो जाते, उन्हें हल्लू हल्लू दीवार पकड़ के घर को चल जाता, कहीं गिरता नहीं पड़ता नहीं, घर में जाके सो जाता, फिर सुबह उठ के नहा धो के शरीफ बन के निकल जाता। दिन में शरीफ, रात में शराबी, तो उसको बोलते शरीफ शराबी। एक दिन बेचारा जुम्मा की नमाज पढ़ने जल्दी चले गया। उस दिन मौलाना क्या बोले, खबरों में सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। परेशान हो गया, कोई नहीं सुनते, कोई नहीं देखते, ये दरगाहों में ऐसा है वैसा है, नौज बिल्ला बुरे बातें बोल दिया। इन्हें बोला जब सब मुर्दा है तो टेंशन किस बात की है, इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह जब मुर्दा है तो अपना क्या हिसाब है, अपन कौन सा जिंदे रहने वाले, टेंशन कहीं को लेना। टेंशन थी खबर में अजाब होता बोल के, समझे, खबर में अजाब होता बोल के टेंशन थी। अब तक वो दरगाह वाले बोले अरे बहुत पिटाई होती, बहुत पिटाई होती, बोले तो डर के रात में थोड़ा पी रहा था। आज मौलवी साहब बोल दिया सोब मुर्दा है, उसका वो टेंशन खत्म हो गया। उन्होंने बोला अब रात में कहीं को दिन में शुरू, 3 बजे जुम्मा की नमाज पढ़ के जाके बोतल ले लेके आके ढुल रहा, बर्दाश्त के बाहर होके मस्जिद के चबूतरे पे बैठ गया आके। सदर साहब पूछे मस्जिद के, अरे मियां तुम शराब पीते हैं? उन्होंने बोला मौलवी साहब आपके सदके जाऊं, क्या इमाम साहब को रखे आप मस्जिद में, 500 रुपए बढ़ के दियो बोले इसको। क्यों? बहुत डर था, डर डर के रात में थोड़ी पी रहा था, इन्हें डर निकाल दिया। क्या डर निकल गया? सुने नहीं जुम्मा में कितना जबरदस्त बयान था, सोब मुर्दा है, सोब मुर्दा है, सोब मुर्दा है। सदर साहब बोले सहीज बोले ना मियां सोब मुर्दा है, तो बोले मौलवी साहब यही तो खुशी की बात है, मुर्दा है। वो सुन्निया बोले थे खबर में गए बाद जिंदा होते बोल के, मार पड़ती बोल के डर था। अब मैं शराब पी रहा हूं, मैं तो खबर में मुर्दा रहूंगा, फरिश्ता मारता तो मार, मुर्दे को मार पड़ती क्या? कितना मारता मार, थका तो मैं मारता उसको, मुर्दे को मार पड़ती। अब तक बॉम्बे के किसी हॉस्पिटल में मुर्दा पोस्टमार्टम के वक्त में उठ के बैठा, तकलीफ हो रही, डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा करो, बोला तकलीफ जिंदे को होती, मुर्दे को, पिटाई जिंदे की होती, मुर्दे की। उन्हें बोला वाह मौलवी साहब क्या इमाम को ला के रखे, 500 बढ़ के दियो, बोला डर निकाल दिया बोले पूरा। मेरे भाई आज आप गुनाह से बचे हुए, मैं गुनाह से बचाऊं, नमाज पढ़ रहा हूं, आप नमाज पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि ताकि कल खबर में अजाब ना हो। अगर बोल दिए मुर्दा है तो फिर मेरे भाई अब डरना किस बात का है, बोलो आप। कहीं को रुका हुआ है भाई, जाना भाई, कहीं को जा रहा जमात में, सब मुर्दा रहने वाले तो जाके पी लेते भाई, जमात में कहीं को जा रहा है। बात समझ में आई दोस्तों? मौलाना बोले अरे कहां से लाई जी तुम ये दलील? मैं बोला और एक देता हूं, तुम्हारे ऊपर सट उतरती बोला पूरी। तुम चिल्ला चिल्ला के बोले मस्जिद में सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, मुर्दा है, कितने बड़े जाहिल है तुम। तो कैसे? मैं बोला कल तुम्हारा इंतकाल हो गया फॉर एग्जाम्पल, अरे क्या जी मेरे को मार डाल रहे? मैं बोला नहीं मारते, सुनो, कल अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम्हारे बच्चे लेके जाके तुम्हारे दफन कर दिए, तुम्हारी खबर में तुमसे सवाल जवाब होगा नहीं होगा? जरा बोलो ना भाई, जरा जोर से बोलो भाई, खबर में सवाल जवाब होगा नहीं होगा? और जरा जोर से बोलो। अच्छा खाली सुन्नियों से छूंगा, वहाबियों से नहीं होगा, तबलीगी जमात वालों से नहीं होगा, अहले हदीस वालों से नहीं होगा, शियाओं से नहीं होगा, फिर होगा तो इन्हें कल जिंदा रह के जवाब देंगा, मुर्दा रह के जवाब देंगा? जरा बोलो ना जी। अजी इन्हें मस्जिद में बोलता सब मुर्दा है, खबर में गए तो इन्हें जिंदा होता कहते। अरे मैं बोला तेरे जैसा पापी जिंदा हो सकता है तो अल्लाह का वली गौसे आजम जिंदा हो जाए तो क्या ताज्जुब की बात है।
غوث اعظم زندہ ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے، غریب نواز زندہ ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ سن لو اے مسلمانوں، ہر مسلمان اپنی خبر میں زندہ رہتا ہے، مسلمان ہی نہیں، ہر گنہگار اپنی خبر میں زندہ رہتا ہے، کافر بھی اپنی خبر میں زندہ رہتا ہے، یہودی بھی اپنی خبر میں زندہ رہتا ہے، عیسائی بھی اپنی خبر میں زندہ رہتا ہے۔ آپ بولیں گے مول صاحب انہیں ولیوں کو ماننے کو تیار نہیں، آپ تو کافروں کو بھی اٹھا کے بٹھا دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اتنے بھیانک کاما کر کے جارج بش خبر میں جائیں گا، پورے عراق کو تباہ کر کے برباد کر دے کے خبر میں جا کے لیٹا تو اللہ تعالیٰ بولتے نہیں مردہ ہے، اس کو نہ کو پوچھو، سو جان دو بولتے۔ اللہ بولتے آج آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اٹھاؤ بولتے اس کو۔ بابری مسجد توڑ کے سکون سے سو جائیں گے، اللہ بولیں گا اب تک زمین پہ تھا، حکمت تھی چھوڑ دیا گیا، اب اٹھاؤ، آج حساب کرتے ہیں ہمارے گھر سے کیا دشمنی تھی، آج حساب کرتے ہیں ہماری عبادت سے کیا دشمنی تھی، اب تک چھوڑا گیا تھا تو حکمت تھی، آج مردہ نہیں زندہ کیا جائے گا، اینٹ کا ثواب حساب لیا جائے گا، رتی کا حساب لیا جائے گا، خطرے کا حساب لیا جائے گا، لمحے کا حساب لیا جائے گا، اور حساب دینے کے لیے عیسائی کو بھی زندہ ہونا ہے، کافر کو بھی زندہ ہونا ہے، مسلمان کو بھی زندہ ہونا ہے۔ زندہ ہوں گے تبھی تو عذاب ہوں گا نا بھائی، مردے پہ کہے کا عذاب جی، بولو نا جی بھائی۔ ایک جماعت کے مولانا کو میں بولا مردے سے جب کچھ ہو سکتا ہے حساب کتاب تو تیری بچی کی شادی کر دے۔ ارے نہیں مولانا ایسا مت بولو، مردوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر حساب کیسا کر سکتے؟ دوستو سمجھو مسائل کو، جاہلوں کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو برباد مت کرو، اللہ رسول سے تعلق خراب مت کرو۔ اور سنو، اب انہیں بولا مول صاحب ان لوگاں گنہگار ہیں، کافر ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ان کو بدکاری کے واسطے، گناہوں کی سزا کے واسطے، ان کی گندے اعمال کی سزا کے واسطے ان کو زندہ کیا جائے گا۔ غوث اعظم تو گناہ نہیں کرے نا، ان کو زندہ کہیں کو کر دے، غریب نواز تو گناہ نہیں کرے نا، ان کو زندہ کہیں کو کر دے۔ تو میں نے جواب دیا سن لے، گناہگار کو گناہوں کی سزا کے لیے زندہ کیا جاتا ہے، اور غوث و خواجہ کو، اللہ کے محبوبوں کو، ولیوں کو، عالموں کو ان کی عبادت کے بدلے دیدار الہی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے، بہترین جزا کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں مسائل کو سمجھو، اسلام سمجھنے کا نام ہے، جاہلوں کا نام نہیں ہے۔ جاہل بیٹھ کر بولتے نبی کے پاس